آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی کراچی تشریف لائے تھے، اور اس میں انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس پہلی کی تھی اس میں اغراض و مقاصد بیان کیے تھے کہ وہ یہاں پہ سیاسی سرگرمیاں کس طرح سے شروع کریں گے اور کیا کام آگے جا کے کرنا ہے۔ اس دن کے بعد سے نہ رکنے والا شمولیت کا سلسلہ جو تھا وہ جاری و ساری رہا، اور آج کی تاریخ تک جو ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں سے بھی لوگ ہمارے پاس یہاں پہ شامل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد گزشتہ 3 ماہ کے اندر پھر ہم نے اپنی پارٹی کے رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے باقاعدہ درخواست دائر کری، اور پارٹی کی رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ مکمل کیا گیا۔ پارٹی کی رجسٹریشن کے عمل کے بعد پہلے مرحلے کے اندر ہم نے آج الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے توسط سے ہم عوام کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کے ناموں کا اعلان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو نیشنل کونسل کا جو قیام عمل میں لایا گیا ہے ان کے ناموں کا ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر سید مصطفیٰ کمال بھائی چیئرمین، انیس قائم خانی صدر، محمد رضا ہارون سیکریٹری جنرل، انیس احمد خان ایڈوکیٹ سینئر وائس چیئرمین، ڈاکٹر صغیر احمد سینئر وائس چیئرمین، وسیم آفتاب وائس چیئرمین، اشفاق منگی وائس چیئرمین، افتخار رنداوا وائس چیئرمین، محمد افتخار عالم سیکریٹری انفارمیشن، بلقیس مختار جوائنٹ سیکریٹری، محمد رضا ڈپٹی سیکریٹری، عطا اللہ کرد ڈپٹی سیکریٹری، ساجد رشید رند ممبر، اور ڈاکٹر موہن مجرانی ممبر۔ یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے جو مین کیبنٹ ہے وہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اور ان کی کوارڈینیشن کے لیے، ان کو ہیلپ آؤٹ کے لیے، مشاورت کے لیے، دیگر جو سیاسی اور تنظیمی امور میں جو مشاورت کے ساتھ، کوارڈینیشن کے ساتھ جو دوسری جو ہماری کمیٹی کا جس کا اناؤنسمنٹ ہے وہ ہے ہماری نیشنل کونسل۔ تو جو نیشنل کونسل کے اراکین ہیں ہمارے، اس کے اندر دلاور خان جو کہ سابق ایم پی اے بھی تھے اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے، دلاور خان، سیف یار خان، محمد حفیظ الدین، آصف میمن، آسیہ اسحاق، مبین قاضی، محمد قاسم اور ڈاکٹر یاسر۔ یہ ہماری نیشنل کونسل جو ہے اس پہ جو ان افراد کے اوپر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاک سرزمین پارٹی میں بہت بڑی تعداد کے اندر ملک کے طول و عرض سے تمام صوبوں سے، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر سے تمام صوبوں سے جو ہے لوگ ہماری اس پارٹی کے اندر شامل ہوتے چلے گئے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری سینٹرل نیشنل کونسل ہے اور سینٹرل کمیٹی جو ہماری بنائی گئی ہے، اس کے اندر بھی اضافہ جو ہے مستقبل قریب کے اندر وہ متوقع ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو پارٹی کے آئین کے مطابق، جو پارٹی کا جو ہمارا آئین مرتب کیا گیا تھا، اس کے مطابق ان تمام عہدوں کی جو میعاد ہے وہ 4 سال کی ہوگی۔ 4 سال کے بعد دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے، انٹر پارٹی الیکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے عہدوں کا چناؤ جو ہے وہ عمل میں لے کر آیا جائے گا۔ یہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے ساتھ تعاون کے لیے، مشاورت کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ نیشنل کونسل کا قیام بھی جو ہے وہ عمل میں لے کر آیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پارٹی صدر جو ہوں گے، جو پارٹی صدر ہیں وہ تمام معاملات کی نگرانی کریں گے بشمول نیشنل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے۔ نیشنل کونسل کی سربراہ کی حیثیت سے جو پریزیڈنٹ ہوں گے سینٹرل کمیٹی کے، وہ اس کی تمام چیزوں کی نگرانی جو ہے وہ کریں گے، جس میں اہم پالیسی امور، چیئرمین اور صدر کا اجلاس بلانے کے بھی وہ مجاز ہوں گے۔ پارٹی کے اندر صوبائی سطح کے اوپر ہماری کمیٹیاں جو بنیں گی، اس میں ڈویژن کمیٹی بھی ہوگی،
ڈسٹرکٹ کمیٹی بھی ہوگی اور یونین کمیٹی کا قیام بھی جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر قیام جو ہے وہ عمل میں لے کر آیا جائے گا. اور اسی طرح سے پارٹی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، ونگز ہیں، ان سب کے سیاسی و انتظامی معاملات کو سسٹم کے تحت چلانے کے لیے ابھی ہم مختلف ونگز جس میں شعبہ خواتین ہے اور میڈیا سیل ہے، کیمپ ونگ ہے، اسی طرح سے یوتھ ونگ ہے، یہ تمام ونگز جو ہیں وہ اب ہم ان کا قیام بھی جو ہے عنقریب جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی یہ جو آج ہم نے اپنی سینٹرل جو کیبنٹ ہے اس کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، جس کے اندر ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور نیشنل کونسل کا قیام جو ہے وہ عمل میں لا چکے ہیں. ان کے ہینڈ آؤٹس آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ موجود ہیں. اور آخر میں یہ کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی پنجاب کے دورے پہ جائیں گے، اور پنجاب کے بعد KPK کا دورہ ہوگا جہاں پہ مختلف وفود اور تنظیمی کاموں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. بہت شکریہ. الیکشن ہوئے تھے ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے، وہ باقاعدہ طور پر جو ہے 14 مئی کو جو ہے الیکشن ہوا تھا. اس میں الیکشن کمشنر جو تھا موجود تھے ہمارے، اور پوری ہماری جو ہے الیکشن کمیشن جو تھا اس کا قیام عمل میں لایا گیا. اور آئین کے تحت 14 مئی کو ہم نے یہاں پہ الیکشنز ہوئے، جس میں مختلف ذمہ داران نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، اور یہ جو اراکین جن کا بھی ناموں کا اعلان کیا گیا ہے یہ بلا مقابلہ جو تھے وہ منتخب ہوئے تھے. نہیں، یہ شروع کے اندر ہی یہاں پہ الیکشن کا قیام عمل میں لے کر آنا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر پارٹی رجسٹریشن کے لیے ضروری تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں. تو اس وقت جو بھی ہمارے اراکین موجود تھے انہوں نے جو ہے الیکشن کے حصے کے پروسیس کے اندر حصہ لیا اور بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہوئے. باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا تھا. دیکھیں یہاں پہ افتخار رنداوا بھائی جو ہیں وہ پنجاب سے یہاں پہ موجود ہیں، عطا اللہ کرد بھائی جو ہیں وہ بلوچستان سے موجود ہیں، اشفاق منگی بھائی انٹیریئر سندھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو کونسل جو ابھی ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو قیام عمل میں لایا گیا ہے اس کے اندر اضافہ بھی ہوگا. لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، باقاعدہ الیکشن پروسیس سے گزرنے کے بعد تمام صوبوں سے یہاں پہ نمائندگی جو ہے مزید دی جائے گی. یہ کوئی حتمی وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کے بعد اضافہ نہیں ہو سکتا.